وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا۔ اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی ضمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا، ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے، اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں۔ دل میں اس مراد یہ کہ اپنی ذات میں، دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے، اپنی ذات میں کس طریقے سے، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے۔ ودون الجہر من القول، اور قول میں جہر سے کچھ کم۔ کیا مطلب، اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخو پکار میں آ جائے، یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو دون الجہر من القول، قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے، اس اونچی سے تھوڑا کم ہو۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو، اور جہر مفرط نہ ہو۔ مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز سے، تو ہلکی ہلکی آواز سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے، اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے، اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو، اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکر جہری کو بالکل ہی ناجائز کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو ہلکی آواز سے ذکر کرنا یا کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، چیخ و پکار کی صورت نہ بن رہی ہو، وقار آپ کا برقرار رہے، تو یہ ذکر بھی جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا، خوب سمجھے۔ ہاں، اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئی ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، چوتھے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی۔ جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا۔ تو قرآن کہتا ہے بالغدو والآصال، اپنے رب کو یاد کیجئے بالغدو، صبح بھی، والآصال اور شام میں بھی، صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں، اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے۔ اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور مطلق اللہ کا ذکر، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صورت میں ہو۔ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ترازو میں، میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے جہاں بھی ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمد للہ والے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں۔ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ میں۔ تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے۔ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی، پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے، اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہوں اس میں، اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہو۔ تو اس لیے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اچھائی کو ثابت کیا جائے۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے۔ تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ،
تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ و بحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی، یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا، کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل، اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے۔ ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو۔ اب آگے اللہ جو سورت کے اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر، کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں۔ ابھی ایک لبرل ہے، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کچھ، کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے، نفرت ہے ان کو۔ یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا، آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، میرے احکام کو فالو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں، اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا، اس فضیلت میں، قرب کے اعتبار سے، اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے، وہ بھی وہ تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طَتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَّ، کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے۔ چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا، تو چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے، تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ بہت مخلوق ہے اللہ کی، بڑی طاقتور ہے، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے۔ اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا، جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کہ انتہائی کمزور سمندر، اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے، تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے، لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے،
اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، افضل ہے یہ۔ اور ایام تشریق بھی ہیں، ان میں 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ تو یہ چند احکام تھے جو ان 10 دنوں سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، آرڈر دیا۔ وہ کیا ہے؟ رشتہ داری۔ انداز دیکھو قرآن کا، یہ نہیں کہا رشتہ داری جوڑتے ہیں، اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نام ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اللہ اس میں اس طرز میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود ترغیب کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ وہ تو طے شدہ ہے بھائی، رشتہ داری جوڑنی ہے، ہر قیمت پہ توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج آپ بتاؤ، آپ کو رشتہ داری کا جو نظام ہے، فیملی کا جو سسٹم ہے، گوروں میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے یا مسلمانوں میں؟ مسلمانوں میں۔ غیر مسلموں میں زیادہ ہے یا مسلم میں؟ جتنا آج اتنے نالائق ہونے کے باوجود، مسلمان بہت نالائق ہیں، اس کے باوجود آپ کو فیملی سسٹم سب سے زیادہ خاندانی کس کا ملے گا؟ مسلمانوں کا۔ نہ عیسائیوں کا ایسا ملے گا، نہ یہودیوں کا ایسا ملے گا، نہ ہندوؤں کا ملے گا، نہ سکھوں کا ملے گا، کسی کا بھی نہیں۔ لیکن اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام رشتہ داروں کو سب سے پہلے فوکس کرتا ہے، اور صرف خالی پیلی جوڑنے کی باتیں نہیں کرنی ہے، رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بھی بتا دیا۔ دیکھو، آپ کے گھر میں کوئی قیمتی گلدستہ ٹوٹ گیا، ابا کہہ رہے ہیں بیٹا اس کو جوڑو، یہ میں اتنے مہنگی چیز لے کر آیا تھا، تم نے توڑا کیوں ہے؟ اس کو کیا کرو؟ جوڑو۔ اب آپ ناسمجھ ہو، ظاہر ہے تبھی تو توڑ دیا نا آپ نے۔ اب آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے گوند لگا کے چپکا رہے ہیں، جڑے گا وہ؟ کیا ہو گیا یار، کیسے سمجھ؟ نہیں جڑے گا نا۔ تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو پوری بات کریں گے، آدھی کر کے چھوڑیں گے نہیں۔ ابا کہیں گے بیٹا ایلفی لے کر آؤ، سمت بونڈ لے کر آؤ، اس کو یوں کر کے لگاؤ، پھر اس کو یوں کر کے جوڑو، پھر پھونک مار کے اس کو خوش کرو، جڑ جائے گا۔ کمپیوٹر خراب ہو جائے، نہیں چل رہا ہو، نیچے پہیے لگاؤ، دھکا دو، چل جائے گا۔ کیا خیال؟ کمپیوٹر چلانے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا اس کو ایسے کر کے جوڑا جائے۔ تو اللہ کو بتائے کہ میری جو مخلوق ہے، انسان جن کو میں نے پیدا کیا، یہ قدم قدم پہ گائیڈنس کے محتاج ہیں، ان کو ان کے حوالے کر دوں گا تو بیڑا غرق کر دیں گے، یہ بیڑا غرق کر دیں گے اپنا بھی، اور اس زمین میں بھی فساد پھیلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے گائیڈنس ہمیں گائیڈ کیا قرآن میں۔ پہلی گائیڈنس یہ کہ رشتہ داری کو کیا کرنا ہے، یہ قیمتی چیز ہے گملے سے بھی زیادہ، اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹوٹے تو جوڑ کے، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ رشتے پیدا بھی کرنے ہیں۔ رشتے پیدا ہوتے ہیں نکاح سے، اولاد کی کثرت سے۔ نکاح نہ ہو تو رشتے مارکیٹ میں آہستہ آہستہ شارٹ۔ سب سے پہلا رشتہ آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے بنا تھا نا، وہ نکاح کے ذریعے سے بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟
اگر اماں ہوا اور حضرت آدم کی شادی نہ ہوتی تو یہ خاندان پیدا ہوتے؟ تو خاندان وجود میں آتا ہے، اس کی پہلی اکائی کیا ہے؟ نکاح. جس قوم میں نکاح کا رواج ختم، رشتہ داری ختم. سنگل مدر، بس وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، سنگل پیرنٹ، کیا کہتے ہیں یار بس سنگل مدر. مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے، دو تو نہیں ہوتی. ہم اردو میں کہتے تھے صرف ایک عدد اماں ہے، ابا. یعنی جتنا مختصر خاندان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو مختصر کی مثال ہی نہیں ہے نا، کہ ایک اماں اور ایک بچہ. وہ تو چاہتے اس سے کلوننگ کے ذریعے اگر جو بچے پیدا ہوں گے تو شاید یہ ابا اماں بھی سسٹم ختم ہو جائے، اماں بھی نہیں رہے گی. تو اتنا، یعنی وہ انگریز نے اس خاندان کو سمیٹ کے یہاں تک لے آئے کہ ایک عدد اماں اور ایک عدد بچہ ہو، بس یہ دو رشتے ہوں، باقی کوئی بھی نہیں. یہ بھی مجبور ہے کہ اماں کے بغیر بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے، ورنہ وہ یہ بھی شاید ختم ہو جاتا. تو اسلام میں رشتوں کا بڑا پاس ہے. تو جس چیز سے رشتے وجود میں آتے ہیں اس کو بھی اسلام فوکس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو رشتے وجود میں آتے ہیں کس سے؟ نکاح سے. اس لیے اسلام نے حکم دیا جلدی نکاح کرو، کیونکہ رشتے اگر اسلام سے وجود میں آتے ہیں تو دیر سے نکاح کرنے میں رشتہ کمزور ہوگا، جلدی کرنے میں رشتے، بولو نا، مضبوط ہوں گے. تو جلدی نکاح کا حکم. پھر نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے. ایک خاندان تو وجود میں نکاح کرتے ہی آ جاتا ہے، سسرال والا خاندان، آپ سالے والے مل جاتے ہیں آپ کو دہیز میں. ایک اور اماں مل جاتی ہیں جن کو ساس کہا جاتا ہے. ایک اور فادر مل جاتے ہیں جس کو فادر ان لا کہا جاتا ہے، سسر کہا جاتا ہے. یہ رشتہ تو فوراً وجود میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسلام خوش ہوتا ہے کہ دو خاندانوں میں کیا ہو گیا، بولو، جوڑ. تبھی اسلام نے حکم دیا اس پہ خوشی مناؤ، ولیمہ کرو، ولیمہ، پبلک کو کھانا کھلاؤ، خوشی مناؤ. ایک سے دو خاندان ہو گئے. شادی سے پہلے آپ جاؤ سسرال، کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ 2-3 دفعہ گلی میں چکر تو لگاؤ، کتے بھونکنا شروع کر دیں گے گلی کے. لیکن جہاں نکاح ہوا، جاؤ جی، کیسے پروٹوکول ملتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے. بھائی داماد آئے ہیں، بھائی عزت دینی پڑتی ہے. تو پھر اولاد کی کثرت، کیونکہ خاندان اس سے وجود میں آتا ہے. کم ہوں گے تو خاندان کیا ہوگا، بولو نا یار، چھوٹا ہوگا. تو اس لیے اولاد کی کثرت، بڑا خاندان ہو. بہن بھائی زیادہ ہوں گے، پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی تو ان کو چچا ماموں زیادہ ملیں گے، پھپھی چچا ماموں یہ زیادہ ملیں گے. تو اسلام نے حکم دیا، غیر مسلم اس کا حکم نہیں دیتے. وہ اسی میں بیٹھ جائیں گے، اتنے بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اتنے بچے ہو جائیں گے، کیلکولیشن لے کے نا کیلکولیٹر میں بیٹھے رہتے ہیں. اتنے وسائل ہیں، اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو قحط بڑھ رہا ہے دنیا میں، ٹوپی ڈرامے. یہ 150-200 سال پہلے پیش گوئیاں ہوئی تھی کہ اتنے بچوں کی سپیڈ بڑھی تو دنیا میں قحط پڑ جائے گا. ان میں سے ایک پیش گوئی بھی اب تک پوری، بولو بھائی، نہیں ہو، بلکہ اور زیادہ انسان کو رزق مل رہا ہے. اتنا اپنے باپ دادا سے پوچھو کہ انہوں نے نہیں کھایا ہوگا جتنا آپ کھا رہے ہو، جتنا آپ کھا رہے ہو ہول سیل کے حساب سے. دوسرا، اسلام نے حکم دیا اب یہ ہو گئے ہیں تو اب ان میں آپس میں کیا ہونی چاہیے، بولو نا یار، محبت، جوڑ. اس کو بچا کے رکھنا ہے، خاندان کو ٹوٹنے نہیں دینا. اے اللہ، یہ تو ٹوٹتا ہے تو اگر ٹوٹ جائے تو کیسے جوڑا جائے؟ اللہ نے کہا ایلفی خرید لو. وہ ایلفی کیا ہے؟ انفاق، روکڑا خرچ کرو رشتہ داروں پہ. جب آپ اپنے رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرو گے تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی جو بجلی اور گیس کے بل کو آدھا کر دیتا ہے. میٹر والے کو دو نا، جو اتنے بہترین میٹر ہیں جن کی اسپیڈ کبھی آہستہ ہو نہیں سکتی، آپ میٹر والے کو پیسے دو، اس کی اسپیڈ آہستہ کر کے دکھا دے گا، آہستہ اسپیڈ کو بڑھا کے دکھا دے گا. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آج دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں. تو ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ کیوں نہیں سکتے اس سے؟ آپ رشتہ داروں کو خالی پیلی کی بس تھینک یو اور اچھا سلوک اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ٹرخا رہے ہو تو اس سے رشتے، بولو نا، نہیں جڑتے. پیسہ، روکڑا، رشتہ لینے جاؤ، روکڑا دکھاؤ، فوراً رشتے وجود میں آ جائیں، ہاں ہو جائے گی فوراً. تو وہ بھی تو جوڑ، ایک رشتہ ہو گیا نا، جڑ گیا. تو روکڑا کسی چیز پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا رشتہ داروں کا پیسہ کھا رہے ہیں. بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے، دیتا ہی نہیں ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا رہا ہے، اس کے کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہنوں کو عید بقرعید پہ جوڑے بنا کے بھیج دیے جاتے ہیں. میں ہوں نا بھائی، میں ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے وراثت لینے کی، میں ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے. باپ اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار، بولو، نہیں ہے. بھائی اب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، ہم کیوں خرچ کریں؟ بچہ سمجھدار ہے، نیک ہے، پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے، بھائی آپ اپنے خرچے پہ شادی کرا دو. نا 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 نا. کرنے اس لیے بھی نہیں دیتے کہ بہو کہیں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو ہمارا راشن کیا ہو جائے گا، بولو، کم ہو جائے. بہو پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بہو سے مطالبہ کرتے ہیں میں اپنے باپ کی طرح سمجھو. وہ کیوں سمجھے گی؟ اس کو پتا ہے ایک ڈھیلا انہوں نے اپنی انکل نے، وہ انکل سمجھتی ہے پھر ان کو، وہ سسر نہیں سمجھتی. انکل ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرتے،
بلکہ اپنے بیٹے کو نکاح نہیں کرنے دے رہے تھے کہ بچے کی آمدن کیا ہو جائے گی؟ ڈیوائڈ. ماں بچے کو نہیں شادی کرنے دیتی کہ بیٹے کی آمدن کیا ہو جائے گی؟ تو یار تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ یہ تمہیں کما کے کھلائے گا. اولاد پہ تو ویسے ہی خرچ کیا جاتا ہے, کھلائے نہ کھلائے بھائی ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. وہ اس کی آخرت ہے کہ کھلائے گا تو خود آخرت بنے گی, نہیں کھلائے گا جاؤ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی علامت ہے یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کے رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. اور جوڑنے کا طریقہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ وہ ایلفی کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں, خرچ. تو قرآن نے کہا خرچ کہاں سے شروع کرو؟ سب سے پہلے اپنے والدین. ابدأ بمن تعول, بیوی بچوں پہ خرچ کرو. بیگم سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, خرچہ ڈبل کر دو. اگر ہیں نہیں ہے تو, اور بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خرچ کر لیا کرے کبھی کبھار میاں پر, اور اس کا خرچہ کم کرائے. اس کا خرچ یہی ہے کہ بھائی تھوڑا خرچہ کیا کریں, کم کریں, بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو تھوڑا ہم ہلکا ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو شوہر کے دل میں تعلقات کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے. باپ کو چاہیے اولاد پہ بولو نا خرچ کرے, تعلقات کیا ہوں گے؟ اچھے. اولاد کو چاہیے ماں باپ پہ خرچ کرے, تعلقات کیسے ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. بھائی کو چاہیے کس پہ خرچ کرے؟ بہنوں پہ. بہن کو چاہیے کس پہ خرچ کرے؟ بھائیوں پہ. تو یہ خرچ کرنے کا جو ہمارا صرف ایک روایتی دعوتیں ہوتی ہیں. بقرعید پہ چونکہ اتنا سارا گوشت ہے وہ ضائع ہوگا تو چلو ماموں کو بلا لو یار, کھانا کھلا. ماموں کی کیا ہو جائے اس دفعہ؟ دعوت ہو جائے. بہت دنوں سے ماموں کو کی دعوت نہیں. بقرعید کا گوشت کہیں ٹھکانے تو لگانا ہے نا. پڑا پڑا اونٹ کا گوشت خراب ہو رہا ہے یار, بہن بھائیوں کو بلاؤ نہاری بنا کے کھلا دو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں سیٹ اپ. تو میرے بھائی سب سے بہترین ہدیہ ہے لفافے میں روکڑا ڈال کے چپکے سے پکڑا دیا کرو. بھائی کو پیسے لفافے میں ڈال کے دو, بھائی جان آپ بہت اچھے ہیں, یہ میری طرف سے آپ کو کیا ہے؟ گفٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہے گا کیوں بھائی, نہ میری شادی ہو رہی ہے, نہ کوئی ویڈنگ کا کوئی موقع ہے, نہ کوئی عید. بھائی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کیا لگتے ہیں میرے رشتے میں؟ بھائی لگتے ہیں. تو آج میں اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں. بہن کو دے دو لفافے میں ڈال کے. اور اس میں قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پر اس نیت سے احسان مت کرو کہ یہ بھی کرے گا. پھر یہ نہ سوچا کرو آج دیتے ہیں تو پھر سوچتے رہتے ہیں یار میں تو اتنا دے رہا ہوں, اس کی جیب سے کبھی دھیلا بھی نہیں نکلا. اس سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے کیا ہوگی؟ ٹوٹے گی. بھائی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں, یہ سوچا کرو. ہم نے زیادہ معاف کروانے اللہ سے, ان کے گناہ کم ہے, ان کو ضرورت نہیں ہم پہ خرچ کرنے کی. تو ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ سوچا کرو کہ میرے گناہ ان سے زیادہ ہے, مجھے زیادہ ضرورت ہے کہ میں ان کو دوں, ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کی نیکی ہم سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اس طرح میرے بھائی ایمان والوں کی علامتیں اللہ بیان کرتا ہے. یہ علامتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں پورے طور پر تو بڑا خاندانی معاشرہ وجود میں آئے. گھر میں بچوں کو یہ چیزیں بچپن سے سکھایا کرو, جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا. پب جی سے ہٹاؤ ان کو, ان چیزوں پہ لگاؤ. سمجھ رہے ہو؟ پھر گھر میں بچوں میں بھی کیا ہوگی؟ بہن بھائیوں میں آپس میں محبت ہوگی. بہن بھائی گلا گھوٹ رہے ایک دوسرے کا, لڑ رہے ہیں آپس میں, ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ دو ہی نکلے وہ بھی اچھے نہیں نکلے کام کے, ہم نے تو اس نیت سے دو پیدا کیے تھے کہ یہی اچھے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہل ایمان کی یہ علامات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. بہت ساری اور بھی علامتیں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا